دنیا ایک ایسے معاشی اور جغرافیائی موڑ پر کھڑی ہے جہاں عالمی کشیدگی نے نہ صرف بین الاقوامی سیاست کو متاثر کیا ہے بلکہ عالمی معیشتوں کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی بے چینی، بڑی طاقتوں کے درمیان تجارتی تنازعات، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں اور خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ نے دنیا بھر کے ممالک کو شدید دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ در حقیقت عالمی منڈی میں جب بھی تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس کے اثرات سب سے زیادہ ترقی پذیر ممالک پر پڑتے ہیں، کیونکہ ان معیشتوں کا بڑا انحصار درآمدی ایندھن پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی کشیدگی کا سب سے بڑا معاشی بوجھ بالآخر عام آدمی تک منتقل ہوتا ہے، جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی جیسے مسائل شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ پاکستان بھی اسی عالمی دباؤ کے درمیان ایک نہایت نازک معاشی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا غیر یقینی سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب ملک کے اندر مہنگائی پہلے ہی عام شہری کی زندگی کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء، بجلی، گیس اور ٹرانسپورٹ کی اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جبکہ عوام کی آمدنی اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی نے عوامی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کے بقول پیٹرولیم لیوی میں مسلسل اضافہ دراصل IMF پروگرام کی ان شرائط کا حصہ ہے جن کے تحت حکومت کو محصولات بڑھانے اور مالی خسارہ کم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نتیجتاً ہر نئے مہینے کے ساتھ عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات کا سامنا رہتا ہے اور یہی اضافہ مہنگائی کی نئی لہر کو جنم دیتا ہے۔ دوسری جانب سنگین صورتحال یہ ہے کہ آنے والا مالی سال کا بجٹ بھی IMF کی نگرانی میں تیار کیا جا رہا ہے، جس نے عوامی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے حکومت اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات باقاعدہ طور پر جاری ہیں۔ اسی تناظر میں IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے تقریباً 15,300 ارب روپے محصولات اکٹھے کرنے کا ہدف دیا ہے۔ یہ ہدف پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ معیشت ابھی تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی، صنعتی سرگرمیاں محدود ہیں، کاروباری طبقہ دباؤ کا شکار ہے اور عام شہری پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ایسے میں ذرائع کے مطابق حکومت آئندہ بجٹ میں 215 سے 230 ارب روپے تک کے نئے ٹیکس عائد کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ مزید 215 ارب روپے ٹیکس انفورسمنٹ اور وصولیوں کے نظام کو سخت بنا کر حاصل کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہ صرف نئے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کرے گی بلکہ پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے طبقات پر بھی مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ، چھوٹے کاروبار، پراپرٹی سیکٹر، درآمدی اشیاء اور ممکنہ طور پر بعض سروسز سیکٹرز بھی اضافی ٹیکسز کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مہنگائی کی ایک نئی لہر جنم لے سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اکثر نئے ٹیکسز کا بوجھ بالآخر صارفین تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں مزید تشویش اس وقت پیدا ہوئی جب حکومت کے قرض کی وصولیوں کے تازہ اعداد و شمار سامنے آئے، جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مارچ 2026 تک وفاقی حکومت کا مجموعی قرض بڑھ کر 80,524 ارب روپے یعنی تقریباً 288 ارب ڈالرز تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار صرف ایک مالی ہنسا نہیں بلکہ پاکستان کی معاشی سمت کا اہم اشارہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق اب بھی اتنا زیادہ ہے کہ ریاست کو اپنے مالی نظام کو چلانے کے لیے مسلسل قرضوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال میں حکومت کا مجموعی قرض 2,636 ارب روپے بڑھا ہے، جبکہ مالی سال کے ابتدائی حصے میں حکومت نے ستمبر تک تقریباً 1,283 ارب روپے قرض واپس کیا ہے، لیکن اس کے بعد حکومت کے ستمبر سے مارچ تک دوبارہ 3,919 ارب روپے کا جو نیا قرضہ لینا پڑا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومتی مالی ضروریات، محصولات اور اخراجات کے درمیان موجود خلا اب بھی برقرار ہے اور قرض واپس کرنے کے باوجود ریاست کو دوبارہ مزید قرض لینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ماہر اقتصادی امور ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اس وقت ظاہر ہے جو اکنامک کنڈیشن ہے اور سب جانتے ہیں کہ خطے کے اندر ایک کانفلکٹ ہے اور اس کانفلکٹ نے بڑی بڑی معیشتوں کو ہٹ کیا ہے۔ پاکستان از نو ڈفرنٹ فرام دیم۔ تو ابھی ظاہر ہے IMF کی کنڈیشنز اپنی جگہ پر، ہمارے پاس فسکل سپیس کیا اتنی ہے کہ ہم عام آدمی کو ریلیف دے پائیں گے اور IMF کی کنڈیشنز کو بھی سائملٹینیسلی تسلیم کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک جو اوور آل امپیکٹ ہے اس ایران وار کا، US اسرائیل اور وائڈر مڈل ایسٹ کا، اس میں ایشیا کی ایز اے ہول ولنریبلٹی کھل کر آئی ہے کہ 75% جو پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ ایشین ممالک کی، بڑی اکانومی کی، چین کی، جاپان کی، انڈیا کی، پاکستان کی ہے، وہ GCC کے ان ممالک پہ ڈپینڈنٹ ہے اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو آتی ہے۔ اب سب کو اس کا پنچ آنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں آپ نے تیل کی قیمتیں انپریسیڈنٹڈ 60% انکریز اس کے اندر دیکھ لی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب آپ IMF سے نیگوسیٹ کرتے ہیں، IMF کا سٹرکچر یہ ہے کہ وہ ہر 6 ماہ کے
اگلی قسط کے ٹارگٹس آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. تو آج کل ایک ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ بجٹ وہ اپروو کریں گے تو آپ اس کو آگے پیش کر پائیں گے. آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹس ہیں آپ کے بجٹ کے خسارے کے, یا جس کو ہم پرائمری سرپلس کہتے ہیں, وہاں پاکستان کوئی آؤٹ آف لائن نہیں ہے. پاکستان آؤٹ آف لائن ہے کہ جہاں ہم ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر پا رہے, کیونکہ جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی اس سے ہم 20% پیچھے چل رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ ہمیں آپشن دیجیے, یہ کہاں سے لیں گے. اب ہمارے پاس ابھی تک تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے, جیسے آپ نے کہا, لوگوں کے اوپر کنزیومر کو پاس آن کر رہے ہیں. میں یہاں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں, یہ جو فیول کی انکریز ہوئی ہے, ٹرانسپورٹ کی, سپلائز کی, را مٹیریل کی پرائسز میں, انڈسٹریلسٹ جو یہ چیزیں بنا رہا ہے وہ بھی سب کنزیومر کو پاس آن کر رہا ہے, کوئی اپنی پروفٹیبلٹی کے اندر کٹ نہیں لے رہا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے متوسط طبقہ اور لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ, ان کی تو ایروژن جو ہے کنزمپشن پاور کی وہ بڑی ایویڈنٹ ہے آنے والے دنوں کے اندر. اب یہاں پر کیا وہ ہم بیلنس آؤٹ کر پائیں گے ان اداروں سے, کیونکہ میں 18-20 سال ان اداروں کی طرف سے مختلف ممالک سے نیگوشیٹ کرتا رہا ہوں, ان اداروں سے ڈیل کرنے کی میں بالکل کینڈیڈ کہہ رہا ہوں, ہماری بیوروکریسی میں صلاحیت نہیں ہے. اس لیے ہم, کیونکہ وہ لوگ بڑی زبردست ریسرچ کر کے آتے ہیں, پی ایچ ڈی اکانومسٹ کو لے کر آتے ہیں, ہمیں انڈیپینڈنٹ پاکستان کے اندر کچھ رپورٹس کرنی ہے, وار کا امپیکٹ کیا ہے, ولنریبلٹیز کیا ہیں, کہاں ہم اپنے ٹریگرز کو ڈیفر کر سکتے ہیں, کیسے ریلیف دینا ہے. اگر ہم صرف ٹارگٹس پہ بات کرتے رہیں گے تو آئی ایم افریڈ کہ جو لا ابائڈنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر مزید پریشر آئے گا, کیونکہ ہم سیاسی طور پہ نئے سیکٹرز کو کھولنے میں ابھی تک تو ناکام رہے. تو سر کیا ہم آئی ایم ایف کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں؟ جی بالکل سمجھا سکتا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. دیکھیے یہ طریقہ اس طرح یہ فنڈ نہیں کام کرتا, میں تو اس کو بورڈ پہ بھی رہا ہوں, یہ اس طرح نہیں کام کرتا کہ آپ جناب ان کے ہائی اپ سے ملیں, تصویریں کھنچائیں, کانفرنس پہ ملیں. آپ کو ایک اکنامک آرگومنٹ بنانا پڑتا ہے مضبوط, اور ایز اے کلائنٹ بھی بنانا پڑتا ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ بڑے ایکسپرٹ سے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اوپر وار کا بڑا سویئر امپیکٹ ہے, اگر آپ نے معیشت کو چلانا ہے, روزگار کو رکھنا ہے, ایکسپورٹس کو سٹیبل رکھنا ہے, تو پھر آپ کو کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی. یہ ایک ہارڈ کور نیگوسیشن ہوتی ہے فنڈ کے ساتھ, اور وہ آپ کو ویریس لیول پہ کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ صرف ان کے ساتھ اگریمنٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اچھا یہ اتنا نمبرز کی گیم, جس کو ہم بیلنسنگ دا بک کہتے ہیں, پھر انفارچونیٹلی یہ نیگوسیشن نہیں ہو پاتی. آئی ایم ایف کے پاس جیسے آپ کے سیلاب آئے تھے, انہوں نے آپ کو چھوٹ دی تھی. ابھی یہ وار کا شاک از بگر دین مینی ادر ایکسٹرنل شاکس, لیکن مجھے کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ آف لاسز ابھی تک پاکستان میں کچھ ہوتی دکھائی نہیں تھی. ٹھیک. سر لاسٹلی اس وقت جو سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے, ظاہر ہے پیٹرولیم لیوی بہت زیادہ بڑھائی جا رہی ہے, باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز تو بڑھی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی بڑھا کے ہم مزید بوجھ ایک عام آدمی کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو جو دیگر سیکٹرز ہیں, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اس حوالے سے ملی جلی آراء پائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی اسپیس ملنے جا رہی ہے یا ٹیکسز بڑھیں گے. کیا تمام تر جو سیکٹرز ہیں یہ کوئی رول آف جنرلی سب کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکسز والا معاملہ ہے وہ مزید ٹائٹن اپ کیا جائے گی اسٹرنگ, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں اسپیس دینی پڑے گی جسٹ ٹو کیپ اکانومی گروئنگ؟ جی ریحان صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, دو باتیں. یہ جو بجٹ ہوتا ہے ہمارے ممالک میں اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. بجٹ بائی ڈیفینیشن از اے فائنینشیل انسٹرومنٹ ٹو فائنینس پالیسی. جب پالیسی نہیں ہوتی ہے تو ہر سال ہم بجٹ میں رد و بدل کر کے ایک سمت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب جو یہاں پر صورتحال ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ریلیف کے چانسز تو بہت کم ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے اس سے اس کے اوپر پریشر ہمارے, کیونکہ 65% قرض تو حکومت لے لیتی ہے. تو یہاں پر جو ہے ابھی ہمیں بہت دھیان سے ایک ٹریڈ آف کے اوپر کام کرنا ہے. ٹریڈ آف یہ ہے کہ آیا آپ صرف کتاب کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے اور لوگوں کو مزید سکویز کر کے, یا آپ پاکستان کی فیوچر گروتھ کی پالیسی کو الائن کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے لیے. ان دونوں میں بہت فرق ہے.
ابھی تک ہم صرف ٹائم بائی آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ 6 ماہ اور مل جائیں, ہم کسی طرح نمبرز پورے کر لیں. یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. جب تک ہم پاکستان کی, دیکھیں نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکنامکس کہتی ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تناسب کا گیپ کلوز کرنا ہے. ایکسپورٹر جو ہمارا کمپیٹیٹو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. جو غریب آدمی ہے اس کو تو آئی ایم ایف سپورٹ کی اجازت دے دے گا BISP کے تھرو. مڈل کلاس کے لیے کوئی ادارہ جاتی طریقہ نہیں ہے. اس کو آپ کو اکنامک اپرچونٹی دینی پڑے گی اور وہ پالیسی سے آتی ہے. تو اس ٹریڈ آف میں آئی ہوپ کہ پاکستان اب اپنی ایک سسٹینیبل گروتھ کی چیزوں کی طرف جائے, نہ کہ چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم بجٹری میز سے اپنی کتاب کو بیلنس کرے.